اچھا تو اب آتے ہیں تاریخ طبری کی طرف. یہ تاریخ طبری جزء ثالث چھاپ مؤسسۃ العالمین للمطبوعات، یہاں پر صفحہ نمبر 593 میں مغیرہ بن شعبہ کہتا ہے جب عمر دفن ہوا تو میں آیا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تاکہ ان سے عمر کے متعلق کچھ سنوں. فخرج ينفض رأسه ولحيته وقد اغتسل. تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ پانی چٹکا رہے ہیں اپنے سر مبارک سے اور اپنی داڑھی سے، کیونکہ انہوں نے غسل کیا ہے. وهو ملتحف بثوب، اور انہوں نے ایک ازار جو ہوتا ہے عربوں کا جو دھوتی ہوتی ہے اس کو اپنے گرد لپیٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. لا يشك ان المصير يسير الیہ، ان کو شک نہیں ہے کہ خلافت ان کو ملنے والی ہے، خلافت ان کو ملنے والی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کون کہہ رہا ہے؟ مغیرہ بن شعبہ. یعنی اس سے جھوٹا شخص تو کوئی ہے ہی نہیں اتنا فراڈی. وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اگر کوئی روایت لاتا ہے کہ عمر کے بعد ان کو یقین تھا کہ خلافت مجھے مل جائے گا، تو یقیناً یہ ہمارے نزدیک مردود ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتیں بتائی تھیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کیا کچھ ہونے والا ہے اور قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ یوم الحساب کے، وہ سب ان کے پاس علم تھا. اور یہ شخص اس جھوٹے شخص پہ کی بات ہم کیا بھروسہ کریں، اور یہ کتاب بھی مخالفین کی ہے. فقال یرحم اللہ ابن الخطاب، تو انہوں نے کہا کہ خدا رحمت کرے ابن سحاق کو. لقد صدقت ابنت ابی حثمہ، جو نوحگر عورت ہے ابو حثمہ کی بیٹی، اس نے صحیح بولا ہے. لقد ذهب بخيرها ونجا من شرها، اس وہ دنیا کے خیر کو لے کے گیا اپنے ساتھ اور دنیا کے شر سے بچ گیا ہے. اما والله ما قالت ولكن قولت، لیکن وہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے طبری کے نزدیک اور مغیرہ ابن شعبہ کے نزدیک کہ یہ ابن ابی حثمہ کا اپنا قول نہیں ہے، کسی نے اس کو سکھایا ہے. کتنے اس طرح کے الفاظ اس کو نہیں آتی اور کسی نے اس کو سکھایا. عزیزو، یہ طبری کی کتاب ہماری کتاب نہیں ہے. مخالفین اگر شاہد لاتے ہیں شیعوں کے خلاف، شاہد ان کو شیعوں کے کتاب سے لانا چاہیے. مخالفین کی کتاب سے، وہ بھی مغیرہ ابن شعبہ کے قول سے شاہد لے کے آنا، یہ کوئی دلالت نہیں کرتی کہ یہ کوئی شاہد ہو. اچھا، پہلی شاہد تو اس کی یہ کوئی شاہد ہے ہی نہیں اس بات کے لیے. ٹھیک ہے نا. دوسری شاہد شرح نحج البلاغہ لابن ابی الحدید المعتزلی جزء الثانی عشر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 3 میں وہی روایت ہے. للہ بلاد فلان، بلا و فلان کی جگہ ہے ابن ابی الحدید کے پاس بلاد، بلا کی جگہ بلاد. اگر ہم کہیں للہ بلا و فلان، فلانے کے کیا کارنامے ہیں، فلانے کے کیا کارنامے ہیں. للہ بلاد و فلان، اس سرزمین میں وہ پیدا ہوا کیا سرزمین ہے، جس سرزمین میں فلانا پیدا ہوا وہ کیسا سرزمین ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مدح کے الفاظ ہیں. اچھا، وفلان المکنى عنه عمر بن الخطاب، یہ ابن ابی الحدید بہت ہی اب ابن ابی الحدید کوئی شیعہ نہیں تھا، معتزلی تھا، اور معتزلہ کا جماعت معتزلہ جماعت عمریہ کے ایک فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے. اب تو کوئی نہیں رہا معتزلی، لیکن پرانے زمانے میں یہ ہوتے تھے. اب میں ابن ابی الحدید معتزلی کے متعلق آپ کو کہہ دوں کہ یہ بہت ہی متعصب اور نہایت کٹر متعصب عمری ہے. یہ جماعت عمریہ کے جتنے علماء گزرے ہیں، مثلا جنہوں نے شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، شیعوں کا رد کیا ہے، مثلا فخر رازی ہے، ابن تیمیہ ہے، تحفہ اثنا عشریہ کے لکھنے والے ہیں، ان سب میں سے سب سے بہترین جو ردود لکھیں وہ ابن ابی الحدید معتزلی ہیں، کیونکہ یہ بہت فاضل آدمی ہے، یہ نہایت قابل آدمی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی قابلیت، اور یہ نہایت قریب العہد ہے اس زمانے سے، یعنی چھٹے صدی میں پیدا ہوا ہے اور باقی تو متاخر ہیں. اور نہایت ہی کتب پہ، کیونکہ بغداد میں رہتا تھا اور بغداد میں یہ عباسی حکومت کے لیے کام کرتا تھا، تو وہاں پہ بعض کتب میں نے دیکھا کہ یہ خواجہ نصیر الملت والدین خواجہ نصیر الطوسی نے اس سے طلب کیا تھا کہ وہاں پہ جو خزانہ تھا کتب کا اس کو دسترسی حاصل تھا اس کو، ابن ابی الحدید کو. تو بہت ساری کتب، پرانے کتب، نایاب نسخے جو کسی کے پاس نہیں تھے، اس کو اس پہ دسترسی حاصل تھا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو. لہذا یہ ابن ابی الحدید، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی فاضل آدمی ہے، مختلف علوم پہ اس کو مہارت حاصل ہے، اور پھر ابو بکر اور عمر اور خلافت کے معاملے میں نہایت ہی کٹر متعصب ہے. اس لیے جو ردود یہ لکھتا ہے اس کی اگر آپ قیمت تقویم کریں، قیمت نکالنے کی کوشش کریں یا اس کا مقایسہ کریں، تو یہ دوسرے جو جھوٹے ہیں، تحفہ اثنا عشریہ والے یا ابن تیمیہ یا فخر رازی، بہت ہی فرق ہے. یہ نہایت ہی
اس کے دفاع اور جس طرح سے یہ دفاع کرتا ہے، خدا جانتا ہے کہ ابو بکر اور عمر کو بھی قبر سے نکالیں، اس طرح دفاع نہیں کر سکتا اپنے آپ کا، اس طرح صفائی پیش نہیں کر سکتا اپنے اعمال کا جس طرح ابن ابی الحدید معتزلی ان کا دفاع کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ نہایت ہی فاضل آدمی ہے۔ اچھا، لیکن یہ شیعہ نہیں تھا، یہ معتزلی تھا اور یہ شافعی تھا، شافعی مذہب کا پیروکار تھا فقہ میں، اور عقیدے میں یہ معتزلی تھا۔ اور معتزلہ شیعہ نہیں ہے، معتزلہ ابو بکر، عمر اور عثمان کی خلافت کو بلا شک و بلا ریب صحیح مانتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے قلائد الجمان فی فرائد شعراء هذا الزمان، تعلیف ابن الشعار الموصلی، شاب دار الكتب العلمیہ، جزء الثالث ورابع، المجلد الثالث الجزء الرابع، ٹھیک، سنہ 2005 میں کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 169 میں عبد الحمید ابن ہبت اللہ ابن محمد ابن الحسین ابن ابی الحدید المدائنی، کیونکہ مدائن کا رہنے والا تھا اس لیے، اور اس کا لقب ہے عز الدین، لقب عز الدین مشہور ہے ابن ابی الحدید کے نام سے، کیونکہ اس کے والد بڑے مشہور انسان تھے اپنے زمانے میں، قاضی تھے مدائن میں۔ اچھا، من بیت القضاء ببلدہ، یہ مدائن میں ان کا پورا جو باپ دادا جد اندر جد یہ لوگ قاضی ہوتے تھے، اور قاضی شیعہ کو زمانے میں کوئی قاضی نصب نہیں کرتا تھا۔ کاتب فاضل عجیب ذو فضل عزیز وادب وافر وذکاء باہر شاعر مجید سریع الادراک جید الفکرہ، ٹھیک ہے نا؟ اب شاید آپ سمجھ گئے سب اس کی تعریف و توصیف ہے۔ اخبرنی، یہ اس کا ہم عصر تھا۔ ابن شعار جو اس کتاب کا لکھنے والا ہے، یہ ابن ابی الحدید کا ہم عصر اور معاصر تھا، اس کو آپس میں ملاقات ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اس نے خود مجھے بتایا کہ اس کی ولادت ہے سنہ 586 کو اس کی ولادت۔ اچھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ اس نے شیخ ابو البقاء النحوی کے پاس درس پڑھا ہے، پھر مصدق ابن شبیب کے الواسطی کے پاس درس پڑھا ہے، واشتغل بالفقہ فقہ الامام الشافعی، اور اس کے بعد اس نے شافعی فقہ کی پیروی کی اور شافعی فقہ پہ اس نے اس کی تلمذ کیا ہے۔ وکان ابوہ یتقلد قضاء المدائن، اور اس کے والد جو تھے مدائن کے قاضی تھے۔ وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان، تعلیف ابن خلکان، المجلد السابع، چاپ دار صادر بیروت، تحقیق الدکتور احسان عباس۔ یہاں پہ اس کے ملحقات میں ملاحظہ فرمائیں، یہاں پر صفحہ نمبر 322 میں وہاں پر بھی عز الدین ابن ابی الحدید کے متعلق کہتے ہیں واشتغل بالفقہ الامام الشافعی، یہ شافعی کے مقلد تھے۔ فوات الوفیات، تعلیف ابن شاکر الکتبی، متوفى سنہ 764، المجلد الثانی، چاپ دار صادر بیروت۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی عز الدین ابن ابی الحدید، بلی عز الدین المدائنی المعتزلی الفقیہ، یہ فقہ معتزلہ میں، فقہ شافعی میں یہ خود فقیہ مجتہد تھا۔ اچھا، یہ معتزلی مذہب کا پیروکار ہے، وہ اور اس نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے جو 20 جلد میں ہے، 20 جلد میں، ٹھیک ہے، 20 مجلدوں میں ہے۔ یہ کتاب، یہ مجلہ ہے، ایک میگزین پرانے زمانے میں چھپتا تھا، عالمی جنگ اول کے زمانے میں، اس سے پہلے کے زمانے میں مصر میں چھپتا تھا، المنار۔ شیخ رشید رضا اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے، اور اس میں مقالات آتے تھے شیخ محمد حسن عبدو کے، اور کیا نام ہے اس کا، جمال الدین افغانی کے، اس طرح لوگوں کے آتے تھے، اور بہت ہی علمی میگزین ہوتا تھا اس زمانے میں، المنار۔ تو اس المنار کے جو ہے سنہ 1911 اس کے شمارے میں یہ ملاحظہ فرمائیے کہ شرح نہج البلاغہ کے متعلق وہاں پہ شیخ رشید رضا کی ایک آرٹیکل ہے، اس میں وہ کہتے ہیں والمصنفو من المعتزلہ، مصنف کا تعلق فرقہ معتزلہ میں سے، وهم متفقون على ان بیعت ابی بکر بیعت شرعیت صحیحہ، اور سب معتزلہ کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ابو بکر کی بیعت شرعی بیعت ہے، وکذا بیعت سائر الخلفاء الاربعہ، اور اسی طرح ابو بکر، عثمان، عمر اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت میں وہ شک نہیں کرتے کہ یہ سب خلافت صحیح ہیں۔ یہ کتاب ہے منہاج البدعۃ والالحاد، جس کا نام رکھا ہے منہاج السنۃ النبویہ لشیخ الالحاد ابن تیمیہ، جزء اول، سنہ 1986 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ صفحہ نمبر 70 میں ابن تیمیہ کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْمُعْتَزِلَةِ،
من یطعن، معتزلہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، من یطعن فی خلافت ابی بکر و عمر و عثمان، کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ ابو بکر اور عمر و عثمان کی خلافت میں وہ طعن کرے، بلکہ وہ دفاع کرتے ہیں۔ وہ کتاب الامامہ جو ہے اب قاضی عبد الجبار المغنی، کتاب المغنی بہت معروف و مشہور کتاب ہے، بہت مفصل کتاب ہے عقائد میں قاضی عبد الجبار معتزلی کے، اس میں کتاب الامامہ ہے، اس کی کتنا دفاع کرتا ہے وہ ابو بکر و عمر کا، وہ تو کئی گنا بہتر دفاع کرتا ہے، جو شرح مواقف میں یا شرح مقاصد میں وہ لوگ دفاع کرتے ہیں، وہ تو المغنی میں وہ دفاع بہت بہترین کرتا ہے وہ سب۔ وہ معتزلہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ابو بکر عمر اور عثمان کی خلافت پہ کوئی طعن کرے، بل ہم متفقون علی تثبیت الخلافت الثلاثہ، بلکہ معتزلہ کا اجماع ہے کہ یہ تین ابو بکر عمر عثمان کی خلافت صحیح ہے۔ واما التفضیل، ہاں جہاں تک تفضیل کی بات ہے کہ افضل کون ہے، فائمتهم وجمهورهم كانوا يفضلون ابا بکر و عمر، تفضیل کی جہاں تک بات ہے کہ ان کے جو بڑے علماء ہیں اور جمہور اکثریت جو معتزلہ کے ہیں وہ تفضیل کرتے ہیں کس کی، پہلا ابو بکر ہے پھر عمر ہے، یہ دونوں افضل ہیں، کن سے، امیر المؤمنین علیہ السلام اور عثمان سے، نستجیر باللہ۔ وفی متاخرین من توقف فی التفضیل، اور بعض ان میں سے یہ ہے کہ متاخرین میں سے انہوں نے توقف کیا کہ ہم کو نہیں پتا کہ افضل کون ہے۔ وبعضهم فضل علیا، وہ ان میں سے بعض یعنی کچھ ایسے معتزلہ ہیں جنہوں نے تفضیل دیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام افضل ہیں، لیکن خلافت ابو بکر کی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جب آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ شخص شیعہ نہیں ہے، تب آتے ہیں کہ ابن ابی الحدید معتزلی کیا کہتا ہے۔ یہ شرح نہج البلاغہ، تالیف ابن ابی الحدید، جزء ثانی عشر، چھاپ عیسیٰ البابی الحلبی و شرکاؤہ، یہاں پہ آتے ہیں صفحہ نمبر 3، کہتا ہے والمکنہ فنال، کیونکہ اس میں ہے کیا، للہ بلاء فلان یا للہ بلاد فلان، یا فلانی سے کیا مراد ہے، عمر بن الخطاب، فلان کس کی طرف اشارہ ہے، عمر بن الخطاب، کیوں، دلیل کیا ہے، کہتا ہے میں نے وجدت النسخة التي بخط الرضي ابي الحسن جامع نهج البلاغه وتحت فلان عمر حدثني بذلك فخار بن معد الموسوي الاودي الشاعر، کہتا ہے کہ ایک شاعر نے مجھے خبر دی ہے، فخار بن معد الموسوی، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ جو نسخہ شریف رضی کے اپنے خط کا تھا اس کے نیچے لکھا تھا، فلان کے نیچے لکھا تھا عمر، ٹھیک ہے نا۔ تو عزیزو، تو اس لیے اس سے مراد فلانے سے مراد عمر ہے، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے در حقیقت عمر کی تعریف کی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ شیعوں پہ کوئی حجت نہیں بنتا، کیوں، کیونکہ یہ لکھنے والا کون ہے، یہ نقل کرنا، یہ کس کی کتاب ہے، یہ کوئی شیعہ کتاب ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی ہمارے نزدیک ایک نہایت ہی متعصب اور کٹر عمری ہیں، ان کی روایت ہمارے لیے حجت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود پایا ہے، پہلی تو بات تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود پایا ہے، وجدت النسخہ، میں نے پایا ہے، دیکھیں وہ کہتا ہے مجھے دریافت ہوئی ہے وہ نسخہ، وجدان کس کو بولتے ہیں، وجدت، میں نے پایا ہے، مجھے دریافت ہوئی ہے، مجھے موصول ہوا ہے وہ نسخہ جو خط رضی میں سے تھا کہ عمر کے فلان کے نیچے لکھا تھا عمر، اور پھر کہتا ہے مجھے خبر دیا، حدثنی بھی، مجھے اس بات کی خبر دیا، تو تجھے خبر دیا ہے یا تو نے خود وہ نسخہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تناقض بھی ہے کہ نسخہ تم نے خود دیکھا ہے یا اس نے خبر دی ہے، کیونکہ دونوں باتیں آپس میں نہیں ملتی، میں نے وہ نسخہ پایا ہے، مجھے خبر دی ہے۔ وحدثنی بذلک ایضا، اگر کہتا ہے کہ مجھے اسی بات پر مجھے معد بن فخار الموسوی نے خبر بھی دی ہے تو بات مانتے ہیں، اس نے اس طرح تو نہیں کہا کہ مجھے خبر بھی ملی ہے، اس یہ تو نہیں کہا کہ اور مجھے خبر بھی ملی ہے کہ فلانے نے بھی مجھے خبر دی، اس نے تو یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ پہلے تو یہ کہتا کہ میں نے اس نسخہ خود پایا، مجھے اس کی خبر دیا، یہ اس میں تناقض ہے، تحافظ ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کی۔ نمبر 2، نمبر 3 میرے عزیزوں، نسخہ شریف رضی کیا، وہ اس کے نیچے فلان کے نیچے لکھا گیا ہے عمر، وہ کس نے لکھا ہے، وہ مان بھی لینا کہ چلیں فخار بن معد موسوی، چلیں وہ شیعہ ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی شیعہ شاعر ہے، اس نے وہ نسخہ دیکھا ہے، آپ کو خبر دیا، اور آپ بھی ابن ابی الحدید آپ کو بھی مان لیں، فرض کرتے ہیں آپ سچے آدمی ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ہمارے نزدیک تو کوئی ثقہ ہے نہیں، چلو مان لیا آپ ابن ابی الحدید سچے ہیں، تو آپ کو کہاں سے معلوم کہ وہ جو فلان کے نیچے جو عمر اور لفظ عمر ہے وہ بھی شریف رضی نے لکھا ہے۔ کتابیں انسان مرتا ہے، کتابیں وہ بکر جاتی ہیں، لوگوں کو ملتے ہیں،
کتابیں فروخت ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. کتابوں لوگوں کے ہاتھ کسی کو مل گیا، اس کے نیچے عمر لکھنا کوئی مشکل تھا؟ آپ یہ تو ثابت نہیں کر سکتے کہ لفظ عمر بھی خط شریف رضی کا تھا، ٹھیک ہے نا. اگر شریف رضی کا اپنا عقیدہ یہ ہوتا کہ لکھنے والا عمر ہے، اس کے لیے آسان ترین کام یہی تھا کہ جب وہ نہج البلاغہ لکھ رہا تھا، جمع کر رہا تھا نہج البلاغہ، تو نہج البلاغے میں وہ تصریح کرتا، نہج البلاغے میں تصریح کرتا کہ بھائی یہاں پہ ومن کلام اللہ علیہ السلام یرید به بعض اصحابہ، ٹھیک ہے نا. ومن کلام اللہ علیہ السلام یرید به بعض اصحابہ، یہاں پہ وہ کہتا یرید به عمر بن الخطاب، کہہ دیتا، ٹھیک ہے نا، کہہ دیتا یرید به عمر بن الخطاب. اس نے کہا وہ اس کو اس جملے سے مراد ان کے بعض ساتھی ہیں، اور ان کے ساتھیوں میں ایسے لوگ بہت ہیں جس پہ یہ صفات جو ہیں ان پہ منطبق ہیں، کہ اس نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دیا، درد کو دوا دے دی، سنت کا اقامہ کیا، شر سے بچے رہے، اللہ تعالیٰ سے تقوی کرتے رہے. بہت سارے محمد ابن ابی بکر ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ عمار یاسر ایسے ہیں. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ابو ذر غفاری ایسے ہیں. اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے سلمان فارسی ایسے ہیں. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ مالک اشتر ایسے ہیں. یہ صفات تو بہت سارے ان کے صحابی تھے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے، ان پہ صادق ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بلکہ عمر کے متعلق ہمارے نزدیک تو ہمیں یقین ہے کہ اس پہ یہ صفات اس پہ منطبق نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب پہ صفات منطبق نہیں ہے؟ ہم اس بات کی طرف آتے ہیں. ایک بات جس کا میں نے آپ کو وعدہ دیا شروع میں کہ شریف رضی رحمہ اللہ کوئی شاعر کوئی محدث نہیں تھے، وہ شاعر تھے. اور انہوں نے ان کو بعض مقامات پر اگر عمری احادیث بھی ملے ہیں تو انہوں نے اپنے کتب میں اس کو شامل کیا ہے، اور انہوں نے کوئی ذمہ نہیں لیا ہے کہ وہ صرف صحیح احادیث یا شیعہ احادیث اپنے کتب میں لائیں گے، جیسے شیعہ محدثین کا رویہ ہوتا ہے. اور جیسے ان کا شیعہ محدثین کا رویہ. ملاحظہ فرمائیے کتاب الاصول من الکافی، الجزء الاول، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں مقدمے میں، یہ جلد اول ہے کتاب کافی کی، خطبۃ الکتاب، مقدمہ ہے جناب کلینی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ. آپ سب دیکھ رہے ہیں پروگرام، کلینی کا ذکر پاک آیا ہے، تو ان کی روح کی شادی کے لیے، ان کے روح کی ثواب کے لیے ایک صلوات پر محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. اور امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور ان کی تعجیل فرج کے لیے 3 صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ کلینی کیا فرماتے ہیں؟ کلینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، یہ وہ ان کے زمانے میں ایک نوجوان تھے، کوئی جوان تھے، انہوں نے ان سے خواہش کی تھی کہ مجھے ایسی کتاب کی ضرورت ہے، جن کے خواہش پر انہوں نے یہ کتاب کافی تعلیف فرمائی ہے. وقلت، تم نے مجھ سے کہا، تم نے ذکر کیا، انک تحب، کہ تجھے چاہیے، ان یکون عندک کتاب کاف یجمع فیہ من جمیع فنون علم الدین، کہ تیرے پاس ایسی کافی کتاب ہو کہ جو کفایت کرے، ہر لحاظ سے دینی ضروریات کی کفایت کرے، کہ جمیع علوم الدین، اصول، فروع، توحید، صفات الہی، اور معرفت ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، اور جو طہارت سے لے کر دیات تک سب اس میں موجود ہوں. ما یکتفی بہ المتعلم، کہ متعلم سے مراد کون ہے؟ علماء شیعہ، جو علماء شیعہ کے لیے کافی ہوں، باعث کفایت ہو. ویرجع الیہ المسترشد، اور متعلم، کیونکہ متعلم کون ہے؟ عالم متعلم ہوتا ہے، عالم حقیقی اہل بیت علیہ السلام ہے.
وَيَرْجِعُ إِلَيْهِ الْمُسْتَرْشِدُ، اور جو طالب علم بھی ہے اس سے رجوع کریں، وَيَأْخُذُ مِنْهُ مَنْ يُرِيدُ عِلْمَ الدِّينِ، اور جو بھی شخص چاہے اس کتاب سے علم دین حاصل کریں اور اس پہ عمل کریں، بالآثار الصحیحہ عن الصادقین علیہم السلام۔ اس شرط یہ ہے کہ اس کتاب ایسی کتاب ہو کہ اس میں سب احادیث صحیح ہوں، سب احادیث صحیح ہوں، کن سے؟ صادقین علیہم السلام سے، ائمہ طاہرین علیہم السلام سے۔ والسنن القائمہ التي علیہ العمل، اور وہ فروع کے وہ احکام کہ جس پہ شیعہ عمل کرتے ہیں، جن پہ شیعوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ سب صحیح ہیں، جن پہ وہ عمل کرتے ہیں، ایسا کتاب ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے نا؟ تو تم نے یہ ذکر کیا مجھ سے کہ اگر ایسی کتاب ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا یؤدى فرض اللہ عز وجل و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرائض اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر سکیں گے۔ اگر تو نے اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ کتاب آپ کے پاس ہو کہ اس کتاب کی ہیلپ سے اور اس کتاب کی اللہ تعالیٰ کی معونت سے اور اس کتاب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے شیعہ بھائی ہدایت پائیں گے اور اپنے دین پہ عمل کر سکیں گے اور ان کو اپنے دین کے احکام مل سکیں گے، تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا اگلے صفحے پر وَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ وَلَهُ الْحَمْدُ تَعْلِيفَ مَا سَأَلْتَ، تعلیف ما سألت، ٹھیک ہے نا؟ تو نے یہ خواہش کیا کہ ایسی کتابوں کے سب صحیح احادیث پہ مشتمل ہوں جو تمام شیعوں کے لیے ہر لحاظ سے، اصول سے فروع تک، ہر لحاظ سے عقیدہ سے عمل تک، ہر لحاظ سے شیعوں کے لیے کافی ہو۔ الحمدللہ، الحمدللہ، جو تیرے خواہش ہے وہ میسر ہو گیا، وہ کامل ہو گیا اللہ کی فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے خواہش کیا تھا کہ صحیح احادیث کی کتاب لکھی ہے وہ میسر ہو گیا ہے، وہ کامل ہو چکا ہے، ضمانت لیا نا کہ سب احادیث صحیح۔ یہ کتاب من لا يحضره الفقيه، تعلیف شیخنا الصدوق رحمہ اللہ، الجزء الاول، چاپ جامعۃ المدرسین۔ یہاں پہ یہ خطبہ ہے، مقدمہ ہے جناب صدوق کی، صفحہ نمبر 2 میں مقدمۃ المصنف فرماتے ہیں کہ میں کہتے ہیں کہ لما ساقنی القضاء، جب قضاء الہی نے مجھے بلاد غربت میں، بلاد غربت یعنی سفر میں مجھے لے گیا، کہاں پہ لے گیا؟ وحسن لی القدر منها بارض بلخ من قصبۃ علاق، میں علاق کے گاؤں میں، بلخ کے سرزمین میں، بلخ جو ہے شمال افغانستان میں اور علاق کا گاؤں ابھی تک وہاں ہے، وہاں پہ میں گیا تھا۔ جب میں وہاں پہ گیا تھا تو وہاں پہ وہاں کے عالم دین نے جو بہت ہی شریف انسان تھے، انہوں نے میری بہت پذیرائی کی اور انہوں نے مجھے بہت محبت سے نوازا ہے، اور انہوں نے مجھ سے طلب کیا کہ ایسا کتاب لکھوں لِيَكُونَ مَرْجَعَهُ وَعَلَيْهِ مُعْتَمَدُهُ وَبِهِ أَخْذُهُ وَيَشْتَرِكْ فِي أَجْرِهِ مَنْ يَنْظُرَ فِيهِ وَيَنْسَخُ وَيَعْمَلْ بِمُوَدَّعِهِ، کہ ایسے کتاب ہو کہ شیعوں کے نزدیک مرجع ہو اور شیعوں کا معتمد ہو اور شیعوں سے احکام دین حاصل کریں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا کتاب کامل اور شافی کتاب ہو۔ تو میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور ترجمہ کر رہا ہوں۔ فَأَجَبْتُ أَدَامَ اللَّهُ تَوْفِيقَهُ إِلَى ذَلِكَ فَأَجَبْتُ، تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور میں نے ان کی جو طلب تھی اس طلب کی اجابت کی اور میں نے قبول کیا۔ وَصَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْكِتَابِ بِحَذْفِ الْأَسَانِيفِ لِأَلَّا تَكْثُرَ طُرُقُهُ، میں نے یہ کتاب لکھا اور اس میں نے اسانید کو حذف کیا تاکہ کیونکہ اس کے طریق بہت زیادہ ہو جاتے، کتاب بہت ضخیم بن جاتا۔ بلے وَلَمْ أَقْصُدْ فِيهِ إِرَادَ جَمِيعَ مَا رَوَوْا، میں دوسرے مصنفین کی طرح میں نے اس کتاب میں یہ طریقہ قصد نہیں کیا کہ ایک باب میں اس میں جتنے بھی احادیث ہیں وہ سب احادیث کو میں نقل کروں، نہیں، بل قصدت الى ایراد ما افتی به واحکم بصحته، بلکہ میں نے صرف ان احادیث کو اس کتاب میں شامل کیا ہے جن احادیث کے متعلق میرا عقیدہ ہے اور میں اس کے متعلق میرا یہی ادعا ہے کہ یہ سب صحیح ہیں۔ واعتقد فيه انه حجة فيما بيني وبين ربي، اور میرا عقیدہ ہے کہ یہ احادیث جو میں اس کتاب میں لاتا ہوں یہ سب کے سب حجت ہیں میرے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان۔ وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليه المرجع، اور جتنے بھی احادیث ہیں اس کتاب میں لا يحضر الفقيه میں، ان سب یہ سب احادیث کو میں نے ان کتب سے، ان کتب سے جن پہ ہمارا اعتماد ہے اور جن پہ ہم عمل کرتے ہیں، ان کتب میں سے میں نے استخراج کیا۔ تو دیکھا آپ نے کلینی نے بھی ذمہ لیا کہ میں جتنے احادیث لاتا ہوں یہ صحیح ہے، اور
آثار سب صادقین علیہم السلام میں سے، اخبار سب صادقین علیہم السلام میں سے، اور شیخ الصدوق رحمہ اللہ نے بھی حکم دے دیا کہ یہ سب احادیث صحیح ہیں، میں ذمہ لیتا ہوں، اور سب شیعہ کتب سے. لیکن کیا مرحوم شریف رضی کا یہی طریقہ کار ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے ان کا نہج البلاغہ، تحقیق دکتر صبحی الصالح، چاپ دار کتب المصری. یہاں پر مقدمۃ السید الشریف الرضی، سید شریف رضی کے مقدمے میں، وہ اپنے مقدمے میں سے کوئی اس طرح ذمہ نہیں لیتے کہ میں سب صحیح احادیث لاؤں گا یا میں سب اس میں شیعہ احادیث لاؤں گا. نہیں، وہ کہتے ہیں، وہ نہ وہ محدث تھے، وہ نہ وہ سند کا کبھی ذکر کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کتاب میں وہ صرف وہ روایت لاؤں گا جو امیر المؤمنین علیہ السلام میں سے ہیں اور جس میں بلاغت اور فصاحت کے جلوے ہیں. ملاحظہ فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے کتاب لکھا تھا خصائص ائمہ علیہم السلام پہ، کہ اس میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کے احوال زندگی اور اس میں اخبار تھے. تو لوگوں کو بہت پسند آیا. لوگوں کو جب پسند آئی وہ کتاب، تو انہوں نے مجھ سے میرے بھائیوں نے مجھ سے انہوں نے مطالبہ کیا، میرے دوستوں نے مطالبہ کیا کہ ایسا کتاب لکھوں علی مختار کلام مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے چنے کلام، مختار یعنی چنا گیا، جو ان میں سے بہت ہی برجستہ کلام ہے، اس کو میں یہاں پہ جمع کر دوں فی جمیع فنونہ، زندگی کے تمام فنون اور تمام شعبوں کے متعلق ان کے احادیث جو برجستہ ہیں جمع کرو، چاہے خطبے ہوں، چاہے لیٹرز ہوں، اور چاہے موعظے ہوں. اس لیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلام میں عجائب بلاغت اور غرائب فصاحت ہیں اور جواہر عربیت ہیں، اور ان کے کلام میں چمک ہے، ثواقب یعنی چمک ہے. تو میں نے ایسا کتاب نہج البلاغہ اسی لیے جمع کیا ہے کہ مجھ سے یہ خواہش کی گئی ہے اور میں نے یہ کتاب جمع کیا. وہ کوئی ذمہ نہیں لیتا ہے یہاں پہ صرف شیعہ حدیث لائیں گے یا مخالفین کا کوئی حدیث نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے نا. اب اس بات کے لیے عزیزوں کہ شریف رضی رحمہ اللہ وہ احتیاط نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنی کتب میں صرف شیعہ حدیث لائیں. میں ان کی ایک اور کتاب آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہج البلاغہ غیر معتبر ہے. نہج البلاغہ میں کہ جو خطبے ہیں اس کے اعتبار نہیں، اکثر نہج البلاغہ نہایت ہی معتبر ہے. وہ دوسری کتب میں بھی اس کے مصادر موجود ہیں، لیکن اس چیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں سب احادیث وہ شیعہ حدیث ہیں. سب جتنے باتیں اس میں نقل ہیں وہ سب شیعہ کتب سے منقول ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس میں کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ شریف رضی رحمہ اللہ کو جو ایک محدث نہیں تھے، ان کا مقصد بھی نہیں تھا کہ شیعہ حدیث کی پاسداری کریں، بلکہ وہ ایک ادیب، ایک شاعر انسان تھے. فصاحت و بلاغت کے انہوں نے کچھ جملے ان کو مل گئے، وہ مخالفین کی کتب میں سے بھی مل گئے. وہ منسوب تھا مخالفین کے نزدیک امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف، تو انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو ڈال دیا نہج البلاغہ میں. یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ملاحظہ فرمائیے، ان کی کتاب ہے المجازات النبویہ، تعلیف الشریف الرضی رحمہ اللہ. یہ اس کو تحقیق کیا شیخ مہدی ہوشمند نے. یہ کتاب چھپی ہے قم مقدسہ میں چھپی ہے کتاب. اس کتاب میں دیکھیے کہ محقق کی کتاب جو شیخ مہدی ہوشمند ہیں وہ کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے جو اس کتاب میں تحقیق کی ہے، یہ منہج تحقیق الکتاب، وہ اپنے منہج بتاتے ہیں کس طرح میں نے تحقیق کی ہے. اس میں سے جو تیسرا کام میں نے انجام دیا، یہ قابلت احادیث الکتاب مع المصادر الاصلیہ من کتب الخاصہ والعامہ. اس کتاب میں جتنے احادیث ہیں، اس کتاب میں 363 حدیث ہیں مجازات النبویہ. یہ بھی یعنی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو مجاز ہیں، مجاز سمجھتے ہیں نا آپ، کہ ایک کلام جو لغوی معنی میں استفادہ نہ ہو، وہ مجازی معنی میں استفادہ ہو، تو اس کے نمونے ہیں، ٹھیک ہے نا. 363 حدیث ہیں. تو میں نے ان احادیث کو کیا ہے، میں نے ان کو کتاب کے تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ان کے مصادر سے تخریج کیا ہے. ان کے مصادر کہاں سے احادیث سے میں نے تخریج کیا، ٹھیک ہے نا. پھر خطبہ دیکھیے خود شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ. یہ خطبہ شریف رضی کے اگلے صفحہ نمبر 29 میں وہ فرماتے ہیں، والذی اعتمد علیہ فی استخراج ما يتضمن الغرض عنہ نحو اقصده، جو احادیث میں نے اس کتاب میں نے نقل کی ہیں اور جو میرے غرض کے لیے، جو میرے مقصد کے لیے، کہ احادیث ایسے ہوں کہ جس میں ادبی جلوے ہوں، جس میں مجازات ہوں، تو میں نے ان کو کہاں سے لیا ہے؟
میں نے کتب الحدیث غریب الحدیث المعروفہ، جو غریب الحدیث میں، غریب الحدیث وہ کتب حدیث ہیں جن میں احادیث کی لغوی لحاظ سے اور ادبی لحاظ سے ان کا معائنہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے ان سے نقل کیا ہے، اور مغازی کے کتب سے نقل کیا ہے، اور مسانید محدثین الصحیحہ، اور صحیح مسانید محدثین سے میں نے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ خود شریف رضی کہتا ہے۔ شریف رضی کہتے ہیں کہ میں نے یہ احادیث جو میں نے نقل کیا کتاب مجازات نبویہ میں، بلے غریب الحدیث سے، مغازی سے اور مسانید صحیحہ سے نقل کیا ہے، اور میں نے ان سب کا اتقان کیا، میں نے سب احادیث کی تحقیق کیا ہے، بعض کو میں نے خود روایت کیا، یعنی اتقنا بعضہ روایتاً، میں نے شیوخ سے میں نے خود نقل کیا، اور بعض کی مجھے اجازت ہے، وخرجنا بعضه تصفحا وقراءة، اور بعض جو ہے ہم نے کتابوں میں دیکھا ہے، کتابوں میں نے اجازت بھی نہیں ملایا، میں استاد کے پاس بھی نہیں پڑھا، لیکن ہم نے کتاب میں دیکھا، بخاری میں مثلا جو بھی کتاب ہے اس میں سے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب 363 حدیث ہیں عزیزوں، ان میں سے اکثر احادیث مخالفین کی ہیں، اور بعض میں اس میں احادیث ہے جو ہمارے مذہب کے بالکل خلاف ہیں۔ اب شریف رضی نے ایسا کام کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ایک ایسے شخص تھے جو شاعر آدمی تھے، ادیب آدمی تھے، ان کو احادیث کے فن میں وہ کوئی متخصص آدمی نہیں تھا، جیسے کلینی ہے، جیسے صدوق ہیں، جیسے ابو زینب النعمانی ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح تو نہیں تھے، وہ ایک شاعر آدمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے احادیث سے مل گئی، وہ اکثر احادیث جو نقل کرتے ہیں یہ مخالفین کی کتب سے نقل کرتے ہیں۔ اچھا، 363 حدیث ہے نا، تو میں آپ کو خدمت میں ان 363 احادیث میں سے کچھ نمونے دکھاتا ہوں، اور یہ نمونے بھی میں نے رینڈم طور پہ آپ انتخاب کیے ہیں۔ 363، 5 شروع سے، 5 وسط سے، 5 آخر سے، ٹھیک ہے نا۔ کہ ایسا بھی نہیں کہ میں ایسے احادیث کا انتخاب کروں کہ میں ڈھونڈ لوں کہ کون سے حدیث مثلا مل جائے مجھے، نہیں، میں رینڈمی طور پہ 5 شروع سے، 5 وسط سے، 5 آخر، اور آپ دیکھیں کہ اکثر احادیث اور باقی احادیث آپ دیکھ رہے ہیں اس کتاب میں سب کے سب یا اکثر مخالفین کے احادیث ہیں۔ مثلا صفحہ نمبر 30 میں شروع ہوتے ہیں پہلی حدیث، ٹھیک ہے نا۔ فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذه مکہ قد رمتكم بأفلاذ كبدها، جنگ بدر کی بات ہے، مکے نے آپ کے سامنے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو پھینک دیا ہے، مسلمانوں سے خطاب فرمایا جنگ بدر کے موقع پر کہ مکے نے، یعنی مکہ کا جگر نہیں ہے، مکہ تو کسی کو پھینکتا بھی نہیں نا، تو یہ ایک مجاز ہے کہ مکے کے جو سب سے عزیز ترین کفار کے جو سب سے گرامی ترین، جو سب سے اہم شخصیات ہیں، وہ مکے جنگ میں آئے ہیں، مکے نے آپ کی طرف پھینک دیا ہے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ روایت دیکھیں، اس کا مصدر کیا ہے؟ نس الدر، یہ جناب آبی، یہ شاید زیدی ہیں، کوئی زیدی مذہب کے عالم ہے، نس الدر کوئی وزیر تھے آبی، یہ ان کی کتاب ہے۔ بھلے تاج العروس، بھلے یہ ان کے مصادر۔ حدیث نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 2 میں خیبر هذا جبل يحبنا ونحبه، جبل احد کی طرف، کوئی احد کی طرف دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کوئی ایسا پہاڑی ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اس کی مصدر دیکھیں، مصدر نمبر 7، موطا، مسند احمد، صحیح بخاری، ٹھیک ہے نا، صحیح مسلم، سنن ترمذی، مجمع الزوائد، کنز العمال، یعنی مخالفین کے حدیث کو لے کے آیا۔ اسی کے ذیل میں ایک اور حدیث ہے، نہران مؤمنان و نہران کافران، اما المؤمنان فالنیل والفرات، واما الکافران فالدجل ونہر بلخ، حاشیہ نمبر 2 النہایہ، اور یہ کافی میں بھی موجود ہے، کافی شریف میں بھی موجود ہے، یہ حدیث شیعہ کتب میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث نمبر 3، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، یہ کتاب عمالی، یہ حدیث عمالی مفید میں بھی ہے، کافی میں بھی ہے، تہذیب میں بھی ہے، خصال میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، نسائی، کنز العمال، ٹھیک ہے نا۔ یہ شیعہ میں بھی ہے، مخالفین کے کتب میں بھی ہے، ٹھیک۔ پانچویں حدیث، علیکم بالجماعة فإن يد الله على الفسطاط، یہ حدیث حاشیہ نمبر 3، غریب الحدیث لابن قتیبہ، النہایہ فی غریب الحدیث، یعنی شیعہ کتب میں نہیں ہے۔
وسط میں سے ایک دو حدیث آپ کو دکھائیں، کیونکہ ہم تک گئے ہیں بھائی، سب حدیث آپ کو نہیں دکھاتے، ہم نے کہا کہ وسط سے 5 5 5 دو دکھاتے ہیں آگے جا کر. یہ وسط میں سے فإن هذا القرآن حبل الله المتين فيه إقامة العدل وينابيع العلم وربيع القلوب. حاشیہ نمبر 2 سنن الترمذی سنن الدارمی، مخالفین کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. صفحہ حدیث نمبر 183 والعصر 363 ہے نا، 363 کو وسط سے کاٹ دیں تو 181 بنتے ہیں، تو 182 اور 83 ہم نے آپ کو دکھایا. یہ حدیث ہے بھائی نمبر حاشیہ نمبر 3 ہے النہایہ فی غریب الحدیث سنن الترمذی سنن ابی داؤد. یہ مخالفین کی حدیث. آخر میں سے ملاحظہ فرمائی حدیث نمبر 360 حاشیہ نمبر 1 مسند احمد سنن ابن ماجہ مجمع الزوائد کنز العمال. یہ سب مخالفین کی احادیث. بہرحال عزیزو باقی آخر میں بھی 2 احادیث آپ جتنے احادیث دیکھنا چاہیں دیکھ لیں، وہ مخالفین کے احادیث ہیں. اب یہ بات صرف شریف رضی رحمہ اللہ، کیونکہ ان کا فن نہیں ہے حدیث نقل کرنا، مخالفین کے احادیث کو لے کے آتے ہیں اور کہتے بھی کہ میں نے صحیح مسانی سے نقل کیا. بھائی یہ سب مخالفین کے حدیث آپ نے نقل کیا. بعض